بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں سبق نمبر 9۔ اس کہتے ہیں حروف لین۔ کیا ہے؟ حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ حروف لین کتنے ہیں؟ 2۔ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو تو کیا ہوگا؟ واو لین۔ اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوگا؟ یا لین۔ پیچھے ہم نے حروف مدہ پڑھے تھے، ان کی پہچان یہ تھی کہ زبر سے پہلے الف آ جائے تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ، اور یا ساکن سے پہلے کیا آ جائے؟ زیر آ جائے تو یا مدہ۔ اور یہ حروف لین ہے، اس کے اندر بھی واو ہے اور کیا ہے؟ یا ہے۔ لیکن حروف مدہ میں واو سے پہلے کیا تھا؟ پیش۔ کیا تھی؟ پیش۔ اور یا سے پہلے کیا تھی؟ زیر۔ اس میں واو ساکن سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو، تو وہ کیا ہوگی؟ واو لین۔ واو لین۔ اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو پھر واو کیا ہوگی؟ مدہ۔ کیا ہوگی؟ ہاں، اس کے اندر واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوگی؟ یا لین۔ اگر یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو پھر یا مدہ۔ کیا ہوگی؟ اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو پھر یا لین۔ کیا ہوگی؟ یا لین۔ اور اس کی پریکٹس ابھی ہم کریں گے، تو یہ چیز لازمی سمجھنی ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین۔ کیا ہو؟ واو ساکن سے پہلے کیا ہو؟ یا ساکن سے پہلے کیا ہو؟ زبر۔ واو اور یا سے پہلے زبر آ جائے اور واو اور یا کیا ہوں؟ ساکن ہوں۔ شرط یہ ہے کہ ساکن ہوں، تو پھر کیا ہوگی؟ واو لین ہوگی، یا لین ہوگی۔ اچھا، جس طرح یہ ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ واو ساکن ہے، یہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یا ساکن۔ کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر۔ تو یہ واو کیا ہوگی؟ واو لین۔ کیا ہوگی؟ اور یہ کیا ہوگی؟ یہ واو کیا ہوگی؟ تو اس کو ایسے پڑھیں گے۔ اس کے پڑھنے کے بھی 2 طریقے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ پیچھے تختی کے پڑھنے کے 2 طریقے تھے، اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ اور جو ایک طریقہ جو پڑھایا جاتا ہے وہ اس کا یہ پڑھایا جاتا ہے کہ با واو زبر بو۔ با، تو عام طور پہ جو اس طرح جو ہے وہ جلدی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ابتدائی طور پہ بچے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو پہلے ہم کیا کریں گے؟ پہلے ہم نے کیا کیا تھا؟ حرکات میں با پڑھی تھی، اس کے بعد اوپر پہلے زبر آئی تھی۔ تو پہلے ہم با پڑھیں گے، پھر ہم پہلے کیا کریں گے؟ زبر پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں جب ہم نے مرکب کیا تھا، یا پھر بعد میں جو ہم نے حروف لین میں حروف مدہ ملائے تھے، تو پھر بعد ہم نے واو ملائی تھی۔ تو اسی طرح ہم اس کے اندر کریں گے۔ با پڑھیں سارے، با با زبر واو بو۔ حروف مدہ کے اندر ہم نے حروف مدہ کو کتنا لمبا کیا تھا؟ 1 الف کے برابر یا 2 حرکات کے برابر۔ 1 الف کے برابر یا، ان کو بھی اتنا ہی لمبا کرنا ہے، یعنی 1 الف کے برابر یا 2 حرکات کے برابر۔ با زبر واو بو، با زبر یا بئی۔ اس کو بی یا بے نہیں کرنا، اس کو کرنا بئی۔ با زبر یا بئی، با زبر واو بو۔ یہاں پیچھے واو کے یا کے پیچھے جتنے بھی لفظ لگتے جائیں گے وہ اسی طرح پڑھے جائیں گے، صرف الفاظ کا جو مخرج ہے وہ چینج ہوگا۔
دال ہو، طا ہو، زوا ہو، میم ہو، فا ہو، کاف ہو، لام ہو، وہ جو پیچھے کا لفظ کا جو مخرج ہے وہ چینج ہوگا، پڑھا وہ اسی طرح ہی جائے گا جس طرح بو بئی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ با زبر واؤ، با زبر یا، تا زبر واؤ، تاؤ، تا زبر یا، جیم زبر واؤ، جیم زبر یا، ہا زبر واؤ، ہا زبر یا، دال زبر واؤ، دال زبر یا، زال زبر واؤ، زال زال کر کے پڑھنا اس کو، زال زبر واؤ، زال زبر یا، اس کو زور دے کے زا زبر واؤ، زا زبر یا، یہ پڑھ جائے گا زاؤ زئی، یہ پڑھ جائے گا زو زئی. سین زبر واؤ، سین زبر یا، صاد زبر واؤ، صاد زبر یا، ضاد زبر واؤ، ضاد زبر یا، طا زبر واؤ، طا زبر یا، ضا زبر واؤ، ضا زبر یا، عین زبر واؤ، عین زبر یا، فا زبر واؤ، فا زبر یا، کاف زبر واؤ، کاف زبر یا، واؤ زبر واؤ، واؤ زبر یا، لام زبر واؤ، لام زبر یا، میم زبر واؤ، میم زبر یا، نون زبر واؤ، نون زبر یا، عین زبر واؤ، عین زبر یا، تا زبر واؤ، تا زبر یا، طا زبر واؤ، طا زبر یا، دال زبر واؤ، ضاد زبر واؤ، تا زبر واؤ، طا زبر واؤ، کاف زبر واؤ، قاف زبر واؤ. ان حروف کے اندر فرق کرنا ہے، کاف قاف میں، تا طا میں، صاد سین میں، سا سین میں، سا صاد میں، ان کے اندر کیا کرنا ہے؟ فرق کرنا ہے. سا زبر واؤ اور سین زبر واؤ، سا زبر یا، سین زبر یا، صاد زبر یا، اس کو سوئی سوئی، سواد ہوگا تو سواد زبر یا سوئی، سواد زبر واؤ سو. اور اگر سین ہو تو سیٹی کی آواز سین، سین زبر یا، سین زبر واؤ. اور اگر سا آ جائے تو سا زبر واؤ، سا سا کر کے، سا زبر واؤ، سا زبر یا، سواد زبر واؤ، سواد زبر یا، سین زبر واؤ، سین زبر یا. اسی طرح ان حروف کی ادائیگی کریں گے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ جو دو حروف ہیں واؤ اور یا، اگر ان کے پیچھے زبر آ جائے تو وہ کیا ہوں گے؟ حروف لین. کیا ہوں گے؟ حروف لین. حروف لین اور حروف مدہ کے اندر تھوڑی بہت مشابہت ہے، بلکہ بہت زیادہ مشابہت ہے. وہ کیسے کہ اس کے اندر صرف ایک الف کا اضافہ تھا، الف مدہ، واؤ مدہ اور کیا تھی؟ یا مدہ. تو اس میں الف سے پہلے زبر آ جائے، واؤ سے پہلے پیش آ جائے، یا سے پہلے زیر آ جائے تو وہ کیا ہوں گے؟ حروف مدہ. اس کے اندر واؤ سے پہلے زبر آ جائے، یا سے پہلے زبر آ جائے تو واؤ کیا ہوگی؟ لین. یا کیا ہوگی؟ لین. تو ان کو بھی ہم ایک الف اور دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، اور حروف مدہ کو بھی ایک الف اور دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. یہ جو حروف ہیں اگر کسی حرف کے اوپر کھڑی زبر آ گئی ہے، یا حروف مدہ میں سے کوئی حرف ہے، یا حروف لین میں سے کوئی حرف ہے، یا دو زبروں کے بعد حروف مدہ میں سے کوئی حرف آ گیا اور ساکن کرنا، وہاں پہ وقف کرنا، یعنی یا آیت آ گئی ہے تو وہاں پہ الفاظ کو لمبا کیا جائے گا. باقی کسی بھی جگہ پر کسی بھی لفظ کو لمبا نہیں کیا جائے گا. حروف مدہ، حروف لین اور کھڑی حرکات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کھڑی زبر ہو، کھڑی زیر ہو، یا الٹا پیش ہو، حروف مدہ ہو یا حروف لین ہو، یا دو زبروں کے بعد الف آ جائے، یا اس طرح دو زبریں آ جائیں لیکن کرنا وہاں پہ کیا وقف ہو، تو اس صورت میں لمبا ہوگا. باقی کسی صورت میں کوئی بھی لفظ لمبا نہیں ہوگا. یہ چیز جان لیں کہ یہ جو حروف لین ہیں یہ بھی کیا ہیں؟
لمبے ہوں گے، لیکن اس صورت میں جب اس کے واؤ سے پہلے زبر آ جائے گی، یا سے پہلے کیا آ جائے گی؟ زبر آ جائے گی. سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس کا بھی کل آپ سے ٹیسٹ ہوگا.